بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 204 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان مچھلی اور ٹڈی کا شکار ہے۔ ہم نے شروع میں ذبح کے احکام میں یہ پڑھا تھا کہ حیوانات کو حلال کرنے کے چند طریقے ہیں، ان میں سے ایک ذبح کرنا اور دوسرا شکار کرنا، تیسرا اونٹ کو نہر کرنا اور چوتھا مچھلی اور ٹڈی، جن کو نہ تو ذبح کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو نہر کیا جا سکتا ہے، ان کو شکار کیا جاتا ہے۔ اب ان کا شکار کیسے ہوتا ہے، حیوان اور اس کے شکار میں کیا فرق ہے، اس کے مسائل ہم اس سبق میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2578۔ اگر اس مچھلی کو جو پیدائش کے لحاظ سے چھلکے والی ہو، اگرچہ کسی عارضی وجہ سے اس کا چھلکا اتر گیا ہو، پانی میں سے زندہ پکڑ لیا جائے اور وہ پانی سے باہر آ کر مر جائے تو وہ پاک ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔ اگر وہ پانی میں مر جائے تو پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا مچھلی کا شکار یہ ہے کہ اس کو انسان پانی سے نکالے اور پانی سے نکلنے کی وجہ سے وہ مر جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چھلکے والی ہونی چاہیے، بغیر چھلکے والی مچھلی نہ ہو۔ کہنے کہ اس طرح سے اگر مر جائے تو وہ پاک بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ حلال بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کو پانی سے نہیں نکالا گیا، وہ پانی کے اندر مر گئی، تو اس صورت میں پاک تو ہے لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اگرچہ زہر جیسی کسی چیز سے ہی کیوں نہ مری ہو۔ مثلا پانی میں کسی نے ایسی کوئی دوائی یا ایسی کوئی چیز ڈال دی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر ساری مچھلیاں مر جائے، تو کریں گے اس صورت میں بھی پاک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پانی کے اندر مری ہیں۔ پانی سے باہر اگر مرے تو اس صورت میں وہ پاک ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ مچھیرے کے جال کے اندر پانی میں مر جائے تو اس صورت میں اس کا کھانا حلال ہے۔ مثلا مچھیرے نے جال لگائی مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اس میں مچھلی پھنس گئی، پھنسنے کے بعد اگر ابھی اس نے جال پانی سے نہیں نکالا تھا کہ وہ مچھلی اس جال میں پھنسی مر گئی، تو اس صورت میں اس کا کھانا حلال ہے۔ اور جس مچھلی کے چھلکے نہ ہوں، اگرچہ اسے پانی سے زندہ پکڑ لیا جائے اور پانی کے باہر مرے، وہ حرام ہے۔ کہیں گے اگر مچھلی کے چھلکے نہیں ہیں، بھلے وہ پانی سے باہر مرے، زندہ پکڑ کے پانی سے اس کو باہر اگر مرے تب بھی وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2579۔ اگر مچھلی پانی سے باہر آ گرے یا پانی کی لہر اسے باہر پھینک دے یا پانی اتر جائے اور مچھلی خشکی پر رہ جائے، تو اگر اس کے مرنے سے پہلے کوئی شخص اسے ہاتھ سے یا کسی اور ذریعے سے پکڑ لے تو وہ مرنے کے بعد حلال ہے، اور اگر پکڑنے سے پہلے مر جائے تو حرام ہے۔ گویا کہ معیار یہ ہے
कि उसे पानी से निकाला गया हो, या तो पानी से निकलने के बाद उसे पकड़ा गया हो। यानी बाअल्फाज दीगर यूं कहिए कि उसका शिकार किया गया हो तो मछली पाक है, वरना मछली पाक नहीं होगी। इस वजह से इस मसले में कहते हैं कि मसलन पानी से मछली कभी कभार जो है वो छलांग लगाती है, उसने ऐसी छलांग लगाई कि वो पानी से बाहर आके गिरी, या मसलन जिस तालाब में रहती थी उस तालाब का पानी सूख गया और वो मर जाए तो हलाल नहीं होगी। हां, अगर मरने से पहले किसी शख्स ने उसे पकड़ लिया और बाद में मर जाए तो हलाल हो जाएगी। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2580। जो शख्स मछली का शिकार करे उसके लिए लाजिम नहीं कि मुसलमान हो या मछली को पकड़ते वक्त खुदा का नाम ले, लेकिन यह जरूरी है कि मुसलमान देखे या किसी और तरीके से उसे ये इत्मीनान हो गया हो कि मछली को पानी से जिंदा पकड़ा है या वो मछली उसके जाल में पानी के अंदर मर गई है। क्योंकि मछली के पाक होने के लिए दो चीजें हैं, या तो उसे जिंदा पानी से पकड़ा जाए और पानी के बाहर मरे, और या तो वो जाल के पानी के अगर अंदर मरती है तो वो जाल के अंदर मरे, जाल से बाहर ना मरे। ये दोनों चीजें मोतबर हैं। अब कह रहे हैं कि मछली का शिकार करने वाला, उसके लिए मुसलमान होना भी शर्त नहीं है और उसके लिए अल्लाह का नाम लेना भी शर्त नहीं है। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम, कोई काफिर जो है अगर उसे पकड़ता है मछली को, तो मुसलमान इतना इत्मीनान करे कि उस काफिर ने उसे या तो जिंदा पकड़ा था या तो फिर उसके जाल में मछली मरी थी। ऐसा ना हो कि काफिर ने मछली को पानी में मरे हुए पकड़ा हो, यानी मछली पानी में पहले ही मर गई थी जाल के बगैर और उसने पकड़ के बाहर निकाल लिया, तो इस तरह से दुरुस्त नहीं है। ये अगर इत्मीनान हो जाए कि काफिर ने मछली को पानी से जिंदा पकड़ा था एक सूरत, या मछली जो है वो काफिर की जाल में अंदर मर गई थी, अगर पानी में मरी है तो जाल में मरी है, तो उस सूरत में उसका खाना दुरुस्त है, उसमें मुसलमान होना या अल्लाह का नाम लेना शर्त नहीं है। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2581। जिस मरी हुई मछली के मुतालिक मालूम ना हो कि उसे पानी से जिंदा पकड़ा गया है या मुर्दा हालत में पकड़ा गया है, अगर वो मुसलमान के हाथ में हो तो हलाल है। कह रहे हैं मसलन अगर जिस मछली के बारे में नहीं मालूम कि उसे जिंदा पकड़ा गया था और पानी के बाहर मरी है या मसलन जाल के अंदर मरी है, तो अगर वो मुसलमान के हाथ में हो तो हलाल है। क्यों? इस वजह से कि मुसलमान जानता है और उसने अगर पकड़ा है तो यकीनन उसने जिंदा ही पकड़ा होगा, उसने शरीयत पे अमल किया होगा। और अगर वो उसमें तसर्रुफ करे जो उसके हलाल होने पर दलील करार पाए, जैसे बेचना या खाना, तो हलाल है। यानी एक सूरत यह कि मुसलमान के हाथ में हो और मुसलमान उसमें ऐसा तसर्रुफ करे जिससे पता चले कि यह हलाल और पाक है, जैसे कि मसलन उसका बेचना या उसका खाना। लेकिन अगर काफिर के हाथ में हो तो खा वो कहे कि उसने जिंदा पकड़ा है, हराम है, मगर यह कि इंसान को इत्मीनान हो कि उस काफिर ने मछली को पानी से जिंदा पकड़ा है। यानी अगर काफिर के हाथ में है, वो भले कहे कि मैंने इसे जिंदा पकड़ा था, जब तक के इंसान को इत्मीनान नहीं होता तब तक वो मछली हलाल नहीं होती।
یا وہ مچھلی اس کے جال میں پانی کے اندر مر گئی ہے تو حلال ہے۔ یعنی اگر انسان کو کسی طرح سے کافر کے پاس جو مچھلی ہے اس کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ اسے زندہ پکڑا گیا تھا، یا وہ اگر پانی میں مری ہے تو جال میں مر گئی تھی تو حلال ہے۔ اگر اطمینان حاصل نہیں ہوتا تو صرف کافر کے کہنے سے وہ مچھلی حلال نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2582، زندہ مچھلی کا کھانا جائز ہے۔ کہیں گے مثلا کسی نے زندہ مچھلی پکڑ لی اور وہ ابھی مری نہیں کہ اس کو کھائے، اس طرح سے کھانا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 2583، اگر زندہ مچھلی کو بھون لیا جائے یا اسے پانی کے باہر مار دیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ مثلا زندہ مچھلی نکالی اور اس کو بھون لیا، یا زندہ مچھلی پانی سے نکالی اور اس کو کسی چیز کے ذریعے سے مار دیا تو بھی اس کا کھانا جائز ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2584، اگر پانی سے باہر مچھلی کے 2 ٹکڑے کر لیے جائیں اور ان میں سے ایک ٹکڑا زندہ ہونے کی حالت میں پانی میں گر جائے تو جو ٹکڑا پانی سے باہر رہ جائے اسے کھانا جائز ہے۔ جیسے کہ ہم نے حیوان کے لیے بتایا تھا کہ اگر اس کو شکار کیا جائے اور وہ 2 ٹکڑے ہو جائے تو اس کا معیار یہ تھا کہ جس میں سر اور گردن ہے وہ حصہ اگر ذبح ہو تو حلال ہے، ورنہ باقی حصہ حلال نہیں ہے۔ اگر وہ بھی ذبح نہ ہو تو حرام ہے۔ اس میں کہنے کہ اگر مثلا مچھلی کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، زندہ مچھلی پانی سے نکلی پکڑی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا پانی میں گر گیا، ایک ٹکڑا پانی سے باہر ہے، تو جو ٹکڑا پانی سے باہر ہے وہ حلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے، اور جو ٹکڑا پانی میں گر گیا ہے وہ حلال نہیں ہے اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2585، اگر ٹڈی کو ہاتھ سے یا کسی اور ذریعے سے زندہ پکڑ لیا جائے تو وہ مرنے کے بعد حلال ہے، اور یہ لازم نہیں کہ اسے پکڑنے والا مسلمان ہو۔ یہاں سے ہمارا عنوان جو تھا وہ مچھلی اور ٹڈی کے شکار کے بارے میں تھا۔ یہاں تک جو ہم نے مسائل پڑھے وہ مچھلی کے حوالے سے تھے، اور یہ مسئلے ہم ٹڈی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، تو اب ٹڈی کے مسائل کہیں گے مثلا ٹڈی کو ہاتھ سے پکڑ لے اور ہاتھ سے پکڑنے کے بعد وہ مرے تو حلال ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اسے مسلمان پکڑے یا غیر مسلم پکڑے، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اسے پکڑتے وقت اللہ کا نام لے۔ لیکن اگر مردہ ٹڈی کافر کے ہاتھ میں ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے زندہ پکڑا تھا یا نہیں، تو اگرچہ وہ کہے کہ اس نے زندہ پکڑا تھا وہ حرام ہے۔ وہیں مچھلی والا مسئلہ ہے کہ جس طرح اگر مچھلی کسی کافر کے ہاتھ میں ہو اور معلوم نہ ہو کہ اس نے زندہ پکڑا ہے یا نہیں، بھلے وہ کہے کہ میں نے زندہ پکڑی تھی، پھر بھی وہ حرام ہے۔ اسی طرح ٹڈی میں اگر ٹڈی کو بھی کافر کے ہاتھ میں دیکھے اور وہ اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ ٹڈی زندہ پکڑی گئی ہے یا نہیں، تو اگرچہ وہ کافر کہے بھی کہ میں نے اس کو زندہ پکڑا ہے، تب بھی وہ حرام شمار ہوگی اور ہم اس کو کھا نہیں سکتے۔
अब आ जाते हैं मसला नंबर 2586। जिस टिड्डी के पर अभी तक ना उगे हों और उड़ ना सकती हो, उसका खाना हराम है। यानी ऐसा टिड्डी का बच्चा कि जो अभी उड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि शिकार उसका किया जाता है कि जो उड़ने के या दौड़ने के काबिल हो। ये अगर टिड्डी का बच्चा अभी उड़ नहीं सकता, अगर हम उसको पकड़ लें तो उस सूरत में वो हलाल और पाक हलाल नहीं होगा, उसका खाना हराम है। ये सबक टिड्डी और मछली के उन्वान पे था, इसको हमने शुरू किया और इसी उन्वान को हम इसी सबक में इख्तिताम तक पहुंचा रहे हैं। आगे वाले सबक में हम इंशाअल्लाह दूसरे उन्वान से सबक शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने बहुत सारे मसाइल शिकार के, ज़िबह के और इसी उन्वान से नहर वगैरह के अहकाम जो कि हैवानात के मुताल्लिक थे, बहुत से पढ़ लिए हैं। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।